السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو ہمارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو قیام وجود میں آیا تھا۔ پاکستان پہلے کیسا ہوتا تھا وہ ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی کچھ ایسی نایاب تصویریں دکھاؤں گا جو آپ نے شاید پہلے نہیں دیکھی ہوں گی، اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت مختلف ہونے والی ہے۔ یہ پہلی تصویر ہے 17 اگست 1947 کی، پاکستان کے بننے سے ایک ہفتہ پہلے، جب قائد اعظم اپنی بہن فاطمہ جناح کے ہمراہ کراچی کے ایئرپورٹ پر اترے تھے اور لوگوں نے قائد اعظم زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ یہ تصویر پاکستان بننے کے فوراً بعد کی ہے، جب پاکستان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے اور بہت سارے سرکاری آفیسرز کو ان ٹینٹس میں بیٹھ کر روزمرہ کے کام کرنے پڑتے تھے۔ دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ پاکستان کا پہلا سافٹ ڈرنک برانڈ پاکولا تھا۔ پاکولا 14 اگست 1950 کو پاکستان میں لانچ ہوا تھا۔ یہ پاکولا کی پہلی بوتل کی تصویر ہے۔ پاکولا کو تو آج ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل دی میٹروپول تھا۔ یہ کراچی میں 1950 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تصویر اسی ہوٹل کے پوسٹر کی ہے۔ اس پوسٹر پر آپ کو فارسی بھی لکھی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہوٹل کا افتتاح شاہ عفران نے کیا تھا۔ دوستو پاکستان کے پہلے ٹریفک سگنلز 1950 کی دہائی میں متعارف کروائے گئے تھے۔ یہ ٹریفک سگنلز سب سے پہلے کراچی میں لگائے گئے تھے۔ یہ پوسٹر انہی پہلے ٹریفک سگنلز کے بارے میں تھا۔ ان کو دی جنرل الیکٹرک کمپنی آف پاکستان نے بنایا تھا۔ کراچی میں سب سے پہلے ٹیسٹ کے طور پر 16 سگنلز لگائے گئے تھے۔ دوستو یہ تصویر ہے جب پی آئی اے کو 1955 میں لانچ کیا گیا تھا۔ 1955 میں اوریٹ ایئر ویز نامی ایئر لائن کو پی آئی اے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوستو یہ تصویر انتہائی تاریخی ہے۔ یہ ڈائری کا وہ پیج ہے جس پر شاعر حافظ جلندری نے پاکستان کا قومی ترانہ پہلی دفعہ 1952 میں لکھا تھا۔ ہمارے قومی ترانے کا میوزک اس سے 3 سال پہلے ہی یعنی 1949 میں احمد چاولہ نے کمپوز کیا تھا۔ 1945 میں اس ترانے کو پاکستان کا آفیشیل ترانہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کے پہلے بیوٹی کریم کے اشتہار کی۔ اس کا نام طیبہ سنو کریم تھا۔ اس کو کوہ نور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے بنایا تھا۔ میرے خیال سے طیبہ سنو کریم آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور دوستو یہ اشتہار برائل کریم کا ہے جو کہ بالوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ اشتہار 1955 میں لانچ ہوا تھا اور اس اشتہار میں پہلی دفعہ کسی بھی پاکستانی کریکٹر کو ایز اے ماڈل استعمال کیا گیا تھا۔ تصویر میں پاکستان کے مشہور فاسٹ بولر فضل محمود نظر آ رہے ہیں۔ یہ تاریخی تصویر 1965 کی ہے جب پریزیڈنٹ ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ لنڈن جانسن کے گال پر ہنستے ہوئے ایک دوستانہ سلیب مارا تھا۔ اس سے پہلے ایوب خان نے امریکہ کا 1961 میں دورہ کیا تھا، جہاں سڑکوں پر ہزاروں امریکن نے کھڑے ہو کر ایوب خان کا استقبال کیا تھا۔ دوستو یہ پاکستان کے پہلے پاسپورٹ کی تصویر ہے جس کو 1947 میں ایشو کیا گیا تھا۔ اس پاسپورٹ پر اردو، انگلش اور بنگالی زبان لکھی ہوئی تھی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر 2 فلیگ بنے ہوئے ہیں۔ ایک فلیگ ویسٹ پاکستان کو ظاہر کرتا ہے اور ایک فلیگ ایسٹ پاکستان کو۔ اور دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کے پہلے شناختی کارڈ کی یعنی NIC کی۔ اس کو 1973 میں ایشو کیا گیا تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا شناختی کارڈ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایشو کیا گیا تھا۔ شناختی کارڈ میں ذوالفقار علی بھٹو کا موجودہ پتہ پرائم منسٹر ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ دوستو یہ تصویر ہے ملکہ برطانیہ کے پاکستان وزٹ کی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کوئین الزابتھ II نے 1961 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ تصویر 1 فروری 1961 کی ہے۔ ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ایوب خان بھی موجود ہیں جو ملکہ برطانیہ کو اوپن روف کار میں کراچی کی سڑکوں کی سیر کروا رہے ہیں۔ ایک اور تصویر میں ملکہ برطانیہ کو خیبر پاس اور پھر سوات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کی پہلی
ہارر فلم زندہ لاش کی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کو خواجہ سرفراز نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ دوستو، یہ تاریخی تصویر دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی کی ہے۔ محمد علی نے پاکستان کا 2 دفعہ دورہ کیا تھا، 1988 اور 1989 میں۔ یہ تصویر 1988 کی ہے، جب پاکستان کے میگا مووی سٹار سلطان راہی محمد علی کو مذاق میں پنچ مار رہے ہیں۔ دوستو، یہ تاریخی تصویر 1965 کی ہے، جب قائد اعظم کے مزار کو تعمیر کیا جا رہا تھا۔ قائد اعظم کے مزار کو 1970 کے آس پاس مکمل کر لیا گیا تھا۔ آج دنیا کی اونچی ترین بلڈنگز میں پاکستان کی بلڈنگ کا شمار کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ تصویر 1963 کی ہے، جب کراچی میں حبیب بینک پلازا کی تعمیر جاری تھی۔ یہ عمارت 1992 تک ساؤتھ ایشیا کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1961 میں کراچی کی حیثیت دنیا میں ویسی ہی تھی جیسے آج دبئی کی ہے۔ کراچی دنیا کے ماڈرن سٹیز میں سے ایک ہوتا تھا۔ کراچی میں عرب شہزادے چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اور اس تصویر کو دیکھیے، یہ ایک ٹرانس کی تصویر ہے جو آج یورپ اور امریکہ میں چلتی ہیں، لیکن کراچی میں 1975 سے پہلے سڑکوں پر ٹرانس چلا کرتی تھیں، لیکن 1975 میں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی تصویر 1967 کی ہے، جب کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے مل کر ایک گاڑی بنائی تھی۔ اس کو پاکستان میں بننے والی پہلی گاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاڑی کو لوگ جلد بھول گئے اور ان اسٹوڈنٹس کو ملک سے باہر کالج شپ پر پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اور دوستو، اس ویڈیو کی آخری تصویر ہے 1982 کی۔ یہ لسٹ کراچی ایئرپورٹ پر لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اس دور میں آنے اور جانے والی فلائٹس کے بارے میں ایسے بتایا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھیں کچھ ایسی تاریخی تصویریں جن کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔